السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تاکہ وہ کامیاب انسان بن جائیں۔ اللہ اکبر، میں یہ ریفریز کرتا ہوں، ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ کہ ہم نے کبھی سوچا کہ وہ انسان بھی بن جائیں یا نہیں؟ کامیاب ہونے کے لیے پہلے انسان ہونا ضروری ہے۔ آج کا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب تعلیم تربیت سے جڑی ہوئی تھی، کیونکہ تعلیم تربیت کے بغیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا۔ اصحاب صفا تھے تو ان کو تعلیم کے ساتھ تربیت ہوتی تھی، صحابہ کی تعلیم کے ساتھ تربیت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو آج کی تعلیم کیا سکھا رہی ہے ہمیں؟ میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں اس ایجوکیشن سسٹم کے، پریویلنٹ ایجوکیشن سسٹم کے، چاہے ہمارا پاکستانی نظام ہو، چاہے آپ کا وہ آرڈنری لیول ہو، او لیولز اینڈ اے لیولز، چاہے وہ آپ کا آئی بی ہو یا شائبی ہو، یہ جتنے بھی نظام اس وقت رواج ہیں آج کے معاشرے میں، مجھے پرابلم ہے ان نظاموں سے، بیکاز یہ نظام میرے بچوں کو غلامی سکھا رہے ہیں، یہ نظام میرے بچوں کو سلیو بنا رہے ہیں۔ یہ انڈسٹریل ریولوشن کے زمانے میں انہوں نے طے کیا کہ ہمیں ورکر چاہیے جو فیکٹریوں میں آ کر صبح اٹھیں، ٹائم سے کام کریں۔ انہوں نے کہا اسکولوں میں ورکر پیدا کرنے شروع کرو، اور صبح صبح بچوں کو سوتے کو اٹھا کے بیگ میں لٹکا کے، بیگ بھی اس سے بھاری، کے جی کا بچہ 20 کلو کا بیگ، وہ بیچارہ پیچھے اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے۔ کچھ اسکول تو ایسے ہیں کہ اگر بچے نے ٹرالی بیگ پکڑ لیا تو وہ اس کے اوپر پنشمنٹ دے دیتے ہیں۔ آج میں ڈائریکٹ ہیڈ آن ایجوکیشن سسٹم چلانے والوں کو لے رہا ہوں۔ آپ ایجوکیشن سسٹم چلائیں، مجھے پرابلم نہیں ہے، پیسے کمائیں، مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہیں پر نہیں منع ہوا کہ پیسے نہیں کمانے چاہیے، پیسے کمانا فرض ہے، اور تعلیم پہ کیوں نہیں پیسے کمانے چاہیے؟ بالکل کمانے چاہیے، لیکن کوئی تربیت کا بھی انتظام کیا ہے آپ نے؟ رٹے لگانے سے مجھے پرابلم نہیں ہے، حافظ بھی رٹا لگا کے حفظ کرتا ہے، بٹ رٹے کے ساتھ کچھ تو دماغ استعمال کروائیں۔ ٹیوشنیں پڑھوا رہے ہیں آپ بچوں کو، اصل میں ایک قصور آپ کا نہیں ہے، قصور ان ماں باپ کا ہے۔ یہ اپنے گھر میں تربیت کر نہ سکے، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا، آپ نے تربیت کا الف بے پہ سے لے کے یہ تک ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ آپ جس کو تربیت کہتے ہیں وہ ناچ گانے کا نام ہے۔ آپ نے بچے کی میوزک کلاسز کرا دی، بچے کو ڈانس کرا دیا، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ ہم ذہن نہیں بناتے بچوں کے، ہم یادداشت بناتے ہیں۔ میرے بچے میرے پاس آ کے مجھے کہنے لگے کہ ابو میرا رزلٹ ایسا آتا ہے، اچھا آتا ہے، برا آتا ہے، آپ کچھ کہتے ہی نہیں۔ تو میں نے کہتا ہوں بیٹا دس از ناٹ دی میجر آف یور انٹیلیجنس، یہ آپ کی کیا اسے کہتے ہیں، عقل مندی کا یا آپ کی ذہانت کا امتحان نہیں ہے، یہ آپ کی یادداشت کا امتحان ہے۔ وہی رن آف دا مل، وہی پرانی چیزیں، وہی دقیانوسی سلیبسز، نو پرابلم، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے ان سے، لیکن خدا را تربیت تو کریں۔ تربیت کس کا نام ہے؟ آپ بچے کو کہتے ہیں جی بچوں کو غصہ کرنا بری بات ہے، خود ٹیچر غصہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت آسان ہے آپ کے لیے مدارس کے اوپر ٹارگٹ کرنا کہ جی مدارس میں یہ ہو رہا ہے، آپ کے بڑے بڑے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، اور ماں باپ خاموش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اس میں ایڈمیشن نہ ملا، نکال دیا اسکول نے تو ہمارا بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ کوئی زندگی برباد نہیں ہوگی، بٹ جو تربیت ہو رہی ہے اس سے زندگی ضرور برباد ہوگی۔ دختر ملت ناچتی ہے روتی ہے آنکھ، یہ جو آپ ناچ گانے سکھا رہے ہیں نا ہمارے بچوں کو، یہ تربیت نہیں ہے۔ اور آپ والدین کو میں یہ بتاؤں کہ آپ اسکول چنتے ہوئے سوچیں، بچے کے منہ میں کھانا ڈالتے ہوئے سوچتے ہیں نا، اس کو گلا ہوا کھانا نہیں کھلاتے۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، اونچے برانڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسکول کی تربیت اچھی ہے، تعلیم شاید ان کی اچھی ہو، پر جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ بوسیدہ نظام جو ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یہ وہ ڈگریاں بانٹ رہا ہے، اور میں صرف اسکول کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کالج چلیں اور آگے یونیورسٹیاں تو ویسے ہی اللہ ماشاء اللہ ہی ہیں۔ یونیورسٹیوں کے تو جو حالات ہیں نا، وہ تو سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔
میرا بس چلے تو میں ان کو سب سے پہلے یونیورسٹیوں کو بند کروں. مطلب یار میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کے لیے صرف پیسہ ہی کمانا مقصد ہے. پیسہ کمائیں نا، کمائیں، میں نہیں روک رہا ہوں، ڈبل فیسیں لیں آپ، لیکن کچھ تو تربیت دیں. آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب لوگ. حاضریاں لگوانی ہیں، کیوں لگوانی ہیں بھائی آپ نے حاضریاں؟ فیل کرنے ہیں کیوں؟ تاکہ بچہ رپیٹ کرے. آپ کو استاد کو اپنے اوپر اتنا مان ہونا چاہیے کہ جب وہ استاد پڑھائے، ہمارے ٹیچر تھے اللہ ان کے درجات بلند کرے، ممتاز صاحب، ہمیں انجینئرنگ ڈرائنگ پڑھاتے تھے UET میں. ان کی کلاس میں کبھی حاضری نہیں لگی، لیکن ان کی کلاس میں 0 بچہ غائب ہوتا تھا، 100% اٹینڈنس. اور دوسرے ایک سر تھے، وہ ہر وقت حاضری کے اوپر چلتے تھے، اور اس میں بچے ہی 2-4 آتے تھے ان کی کلاس میں، کر لو جو کرنا ہے. اگر استاد اس قابل ہو نا تو شاگرد کہیں نہیں جاتا، بیکاز فیل کبھی بھی شاگرد نہیں ہوتا، استاد ہوتا ہے. اب کیا تربیت دے رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، کیا تربیت دے رہے ہیں کالجوں میں کہ ایک دم آزاد ہو جاؤ، ایسے ایسے کسی پریشر کوکر سے نکل کے آئے ہیں ہم. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سوچیں. آپ بچوں کی کریٹیوٹی کا مرڈر کر رہے ہیں، قاتل ہیں آپ لوگ ان کی امیجینیٹو برین کے، والدین اور اساتذہ اور اسکول اور یونیورسٹی اور کالج مل کے. ٹھیک ہے، اگر بچہ آپ سے 4 سوال پوچھ لے تو آپ اس کو بدتمیز کہہ دیتے ہیں، چپ کرا دیتے ہیں. کیوں؟ سوال تو آدھا علم ہے. سوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبرائیل کیا ہے؟ سوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوال پوچھتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو سوال تو علم کی بنیاد ہے. نیوٹن نے سوال ہی پوچھا تھا یہ سیب کیوں گرا، کیسے گرا. آپ وہیں سوال سے ہی بچے کو پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو جواب نہیں آتا. جب آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ سوال غلط قرار دے دیتے ہیں، اور پھر آپ کی ایگوز آ جاتی ہیں. اکثر جو میرے پاس کیسز آتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ سر وہ ٹیچر نے ہم سے خار کھا لی ہے. اکثر، میں یہ نہیں کہہ رہا سب. کریکٹر بلڈنگ کیا آپ کریں گے؟ خدا را اس بات کو سمجھیے. کریکٹر بلڈنگ کرنے کے لیے پہلے اپنا کریکٹر وہاں پر لے کر جانا پڑتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کریکٹر نبوت سے پہلے کر کے دکھایا کہ جو صادق اور امین کہلایا، تو میرے رب نے ان کو نبوت دی اور باقی سب کا کریکٹر بلڈ کروایا. اب کیسے کریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں؟ کتابیں پڑھا کے. ایک اسکول میں میں گیا، مجھے بڑی ہنسی آئی. وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے یہاں تو ہم نے پورا سلیبس بنایا ہوا ہے کریکٹر بلڈنگ کا، ایک پوری کلاس ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کی کہ تم میں سے بہترین وہ جس کے اپنے کردار میں سب سے اچھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کردار سب سے اچھا. تو ہم ان کو کتابوں میں پڑھا رہے ہیں کہ کریکٹر بلڈنگ کیسے کی جانی ہے. پھر ہم بچوں کے کمپیریزن کر رہے ہیں. تم دیکھو وہ تمہارا کلاس والا کیا کر رہا ہے، وہ تمہارا کلاس والا کیا کر رہا ہے. پیرنٹس کر رہے ہیں، تمہارا وہ کزن کیا کر رہا ہے، تمہارا وہ کزن کیا کر رہا ہے. پھر ہم خود بچوں پہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں. کیا ہوگا؟ بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا، کیا ہوگا؟ بس سوچیں تو صحیح. بچہ نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں، خودکشیاں کروانے کے بعد ہوش آئی ہے سب کو. سوچیں اس بات کو. ٹھیک ہے، پھر پیرنٹس اور سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کا ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے. سکولز میں تو پھر کبھی کبھی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہو جاتی ہے، کالج میں یونیورسٹی میں آ کے تو ضرورت ہی نہیں نا. ماں باپ کون ہے بھائی؟ صرف منی میکنگ مشین، ATM کارڈ ہے ماں باپ. فیس دو، باہر نکلو. تمہارا بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، کیا کر رہا ہے، نہ یونیورسٹی کو فکر ہے نہ کسی اور کو. رول نمبر فلانا ہے، اس کی فیس آئی ہے یا نہیں آئی. کیا کردار سازی کریں گے آپ؟ کیا کردار سازی کریں گے آپ جو کہ تربیت کو خود نہیں جانتے؟ ہم نا حسن عبدال میں جب پڑھا ہوں کیڈ کالج حسن عبدال میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہمارے اساتذہ، ہم رات کو 2 بجے بھی اٹھ کے گھر کے، کیونکہ ہاسٹل میں رہتے تھے، وہ بھی سارے دو تھے، گھر کے باہر نوک کرتے تھے نا،
وہ بیچارے اٹھ کے ہم سے اس وقت، ہمیں آج سوچتا ہوں میں سلام کرتا ہوں ان کو، ان کے ماتھے پہ کبھی بل نہیں ہوتا تھا، جی بیٹا کیا چاہیے آپ کو، اور ایک نہیں دو نہیں سب کی اگزامپل دے سکتا ہوں. کوئی ایک آدھی ایکسیپشن ہوگی جو کہتی ہوگی کہ رات کو مجھے تنگ نہ کرو، شاید، میرے علم میں تو وہ بھی نہیں ہے. آپ کر سکتے ہیں یہ آج کی ڈیٹ میں، آپ یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے لیے یہ کلائنٹ، یہ سر ہیں، کاؤنٹس ہیں. یہ میں نے خود کانوں سے سنی ہوئی ہیں باتیں. واٹ از دی کاؤنٹ آف یور کلاس روم؟ دیز آر کاؤنٹس فار یو، دیز آر کلائنٹس فار یو، دیز آر کسٹمرز فار یو. اللہ اکبر. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں لے کر جاؤں اس بات کو، لیکن مجھے یہ ضرور سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام میں جس اللہ عاقلون، یاقلون، متفکرون، متدبرون کے الفاظ یوز کر رہے ہیں، ہم ان سب اونوں سے دور ہیں، کیونکہ ہمیں سوچنا ہی نہیں آتا. کریٹیکل تھنکنگ کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی جاتی. یہ بڑے بڑے جو نام ہیں نا، oh we have introduced critical thinking, you know, in our school children are actually forced to do critical thinking. Excuse me, forced to do critical thinking? It's a lifestyle. سوچنا ایک لائف سٹائل ہے. سوچنا کوئی آپشن یا فورس یا چوائس نہیں ہے. اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے. کیا آپ اپنے بچوں کو سوچنا سکھا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کے کریکٹر پہ کام کر رہے ہیں؟ یہ اب آپ اسکول جائے، کالج یا یونیورسٹی چنے، یہ چیزیں دیکھیں. میں جانتا ہوں یہاں کوئی بھی مشکل ہوگا آپ کو ملنا، لیکن جب آپ یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں مجبور ہوں گی یہ چیزیں ایکچوئل ایکشن میں لانے میں. ٹھیک ہے، کیا آپ کے بچوں کو ایموشنل انٹیلیجنس سکھائی جا رہی ہے؟ کیا ان کو ان کا پرپس بتایا جا رہا ہے؟ کیا ان کی فیتھ اور ویلیوز پہ بات کر رہا ہے کوئی؟ یا ان کو مادر پدر آزاد کر دیا جاتا ہے؟ ہمارا نظام تعلیم، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی نظام سے آیا ہوا ہو، وہ کیوں اچھے انسان نہیں پیدا کر پا رہا؟ I want you to think about it. ٹاپرز ریئل لائف کے ڈیسیژن نہیں لے سکتے. ریئل لائف پہ کامیاب ہونے والے پاس نہیں ہوتے. ڈسکنیکٹ کہاں پر ہے؟ کون سی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم بالکل الگ ہو رہے ہیں؟ جب بچہ کہتا ہے کیوں، آپ اس کو کیوں سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے یہ ڈے تو وہ ڈے تو فلانا ڈے تو ٹیوشن ڈے، کیونکہ ٹیوشن ڈے بھی ڈے ہے نا، ٹیوشن دے، ٹیوشن لے، یہ سارا کچھ تو آپ نے شروع کر دیا ہے. میں نے زندگی میں کبھی ٹیوشن نہیں پڑھی، میرے لیے کانسیپٹ ہی نیا تھا. میرے بچوں نے الحمدللہ ٹیوشن نہیں پڑھی. آج جس کو دیکھو ٹیوشن ٹیوشن ٹیوشن. یہ وہی بات ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ ہاسپٹل میں نہیں سرکاری میں چیک کرتا، لیکن پرائیویٹ میں اچھا چیک کرتا ہے. تو جو استاد بھائی آپ پرائیویٹ میں ٹیوشن پڑھانی ہے آپ نے، آپ اپنا کام کر دو نا یار. لیکن نہیں، رائٹ. ہم بچوں کو اسکول اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ انگلش بولیں. سوچیں نا. میرے ایک دوست تھے، ان کے والد صاحب نے انہیں فورس کیا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. ان کا ٹھیک ہے. انہوں نے جناب ایگزام پاس کیا، 5 سال لگائے، ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ لیا، اپنا ڈگری لی، اور ڈگری لے کے اپنے والد کے نام کے کارڈ چھپوائے، اور ان کارڈوں کے اوپر لکھا ان کے والد کے نام کے آگے ڈاکٹر، اور جا کے انہیں کارڈ دیا، کہا ابا جی آج سے آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ کا بیٹا، یہ آپ کا کارڈ ہے، میں اب جا رہا ہوں سیکھنے سکھانے اپنی زندگی کو. تو ڈگریاں دیواروں پہ تو ٹنگ جائیں گی، لیکن اگر اسکل نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ کہ ہم پاکستان میں بچوں کے ذہانت کو ان کے مارکس سے تولتے ہیں. اس کا آئی کیو کتنا ہے؟ اس کا 70% مارکس ہیں، لو آئی کیو کا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. ہمارے جو نظام تعلیم ہے نا، اس کے اوپر ہم ہزاروں کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. میں آج آپ سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے، آپ والدین پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے.
پھر اسکول کالج یونیورسٹیاں پیرنٹس کے ساتھ جوائن ہینڈس کریں، کیونکہ آپ جس پروڈکٹ کو تیار کر رہے ہیں وہ اس قوم کی پروڈکٹ ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے. لیٹس بلڈ دا نیشن. اور ہم یہ میں اس پہ بات نہیں کرتا ڈگری ورسز اسکلس، بوتھ آر امپورٹنٹ unless and until تربیت از آن ٹاپ. اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.